میرا نام قیصر علیم ہے اور میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کنسلٹنٹ انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ کے طور پر کام کرتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قبائلی اضلاع میں بالعموم اور خیبر میں بالخصوص عرض قلب میں مبتلا مریضوں کی شرح سب سے زیادہ کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اس کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر تو ایز سچ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایز اے پاکستانی نیشن، پاکستان کے عوام بلکہ سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں جو لوگ ہیں وہ ویسی بھی ہائی رسک پہ ہیں ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے صوبے کے جو عوام ہے ان میں بالخصوص ہمارا کھانا، ہماری جو ڈائٹ ہے کافی امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ جو ہماری خیبر ایجنسی اور اسپیشلی قبائل کے علاقے جو ہیں ان میں ہم یہ مٹن کا گوشت ہم زیادہ فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں، جو کہ فیٹ کنٹینٹ میں جو بہت زیادہ آئلی فوڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کی کنزمپشن کافی زیادہ ہے۔ تو آئی تھنک اس کی مین وجہ میرے حساب سے اس کی ڈائٹری ہوگی، کیونکہ اگر خیبر ایجنسی میں بالخصوص یہ مرض زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں شاید ڈائٹ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اچھا سر، اسی سے کوشچن ریلیٹڈ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تک یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں تو ان پیشنٹ کو جو ہارٹ اٹیک سے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو اکثر کیا وجوہات ہوتی ہے؟ اندر کے حالات تو اور لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، کس وجوہات سے زیادہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے میڈم، ابھی کچھ چیزیں انسان میں اسے ہم کہتے ہیں موڈیفائبل رسک فیکٹرز اور نان موڈیفائبل رسک فیکٹر، مطلب کچھ چیزیں کو آپ بدل سکتے ہیں اور کچھ چیزیں کو آپ نہیں بدل سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ آٹومیٹکلی ہائی رسک میں ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے وہ آپ نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں آپ یہ بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے اور آپ کھانا غلط کھا رہے ہیں، ہر روز KFC کھا رہے ہیں یا بہت فرائیڈ کھانے کھا رہے ہیں، یہ بدل سکتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہم بدل سکتے ہیں، کچھ چیزیں آپ نہیں بدل سکتے۔ تو اگر خیبر ایجنسی میں یہ مرض زیادہ ہے تو جو چیزیں ہم بدل سکتے ہیں وہ ہے ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا، اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کرنا، مطلب ہے کہ زیادہ آئلی کھانا نہیں کھانا، زیادہ ہر روز چاول نہیں کھانا، گرلڈ کھانے پہ زیادہ زور دینا اور زیادہ سبزیاں اور پھل کھانا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عرض قلب کی بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ اس کی ہمارے علاقے میں تو جو سب سے بڑی وجہ ہوگی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں جو سگریٹ نوشی ہے اور تمباکو کا استعمال کافی زیادہ ہے، وچ آر نون رسک فیکٹرز، خاص طور پر اسموکنگ اور نسوار کا استعمال کرنا۔ تو ان دونوں کے کاٹنے سے یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے جو نا یہ مرض ڈیولپ کرنے میں کافی مدد مل جاتی ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ، سیکنڈ جو بڑی وجہ ہوگی ایکسرسائز۔ ہماری انفارچونیٹلی عوام میں ایکسرسائز کا رجحان نہیں ہے، ہم ڈیلی ایکسرسائز نہیں کرتے۔ ریکمینڈڈ جو ایکسرسائز ہے وہ ہے 20 سے 25 منٹ تیز واک ہفتے میں 3 دفعہ، جو کہ ایزیلی اچیویبل ہے۔ اس میں نہ ویٹ لفٹنگ کی ضرورت ہے، نہ ٹریڈ مل پہ بھاگنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ تیز واکنگ کریں، مطلب اتنا کہ آپ کی سانس تھوڑی سی پھول جائے، ہفتے میں 3 دفعہ کم از کم 25 منٹ، تو ریسرچ نے ہمیں یہ دکھایا کہ یہی دل کو چاہیے اور یہی جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہتر بھی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ کوشچن، کیا سٹریس اور جو اس طرح کا ماحول ہے، چونکہ قبائلی اضلاع بہت زیادہ سٹریس سے گزرے ہیں، دہشت گردی سے گزرے ہیں، کیا وہ اس کی وجہ سے امراض قلب کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں سٹریس اور ٹینشن سے؟ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ابھی یہ ریسنٹلی ریکگنائز ہوا ہے کہ اسٹریس از این امپورٹنٹ رسک فیکٹر ان ڈیولپنگ ہارٹ ڈیزیز، جو قلب کی جو مرض ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس میں انفارچونیٹلی تو یہ کہ جن حالات سے ہم گزرے ہیں ایز اے نیشن، تو اس میں ہمارے قبائلی علاقہ جات تو کافی سفر ہوئے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ ابھی کافی سالوں سے تو ابھی تھنگز ہیو سیٹل ڈاؤن۔ تو وی وڈ ایکسپیکٹ کہ دی اسٹریس لیول از ناؤ کمنگ ڈاؤن۔ تو آلدو اسٹریس از مطلب ایک رسک فیکٹر ہے، اتنا اسٹرانگ رسک فیکٹر نہیں ہے جس طرح کہ مطلب اگر آپ کو اس کو کھانے سے کمپیئر کریں کہ آپ کیا کھانا کریں، یا اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ نے اسموکنگ کو اسٹریس کو کم کریں لیکن آپ سگریٹ پیتے رہیں یا تمباکو نوشی کنٹینیو کرتے رہیں اور آپ کو
بیماری نہیں ہوگی. ہونا یہی چاہیے کہ آپ نے اسموکنگ بند کرنی ہے, آپ نے نسوار بند کرنا ہوگا, آپ نے ورزش کرنا ہوگا اور اپنے کھانا بدلنا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے نا دل کا جو مرض ہے وہ اس کا رجحان ٹھیک طرف جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ ریشوں مردوں میں زیادہ ہیں یا خواتین میں؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو سسٹم بنایا ہے, تو فیمیلز جو ہیں وہ نیچرلی پروٹیکٹڈ ہیں. تقریباً 50 سے 55 سال تک ہم فیمیل جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں دل کے مریض سے. لیکن 50-55 کے اوپر پھر ان کا فیمیل اور میل رسک وہ تقریباً ایک جیسا ہو جاتا ہے. تو آپ کا اس سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب وین یو آر ینگ, جب آپ 50 سے نیچے ہیں تو مرد میں ڈیفینیٹلی رسک زیادہ ہے. لیکن آپ 50 سے جب عورت گزر جاتی ہے تو پھر اس کا رسک اور مرد کا رسک تقریباً ایک جیسا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہارمونز اور جو کیمیکلز فیمیلز میں کو دیے ہیں, وچ دا فیمیل باڈی نیڈس, دے آر ایکچولی پروٹیکٹ کرتے ہیں دل کو, دل کی رگوں کو. اس کا یہ جواب ہے سر. اچھا, دل کے مریضوں میں خیبر سب سے آگے کیوں ہے اور وجوہات کیا ہے؟ چیدہ وجوہات کیا ہے؟ میرے ذہن میں جو ہے, میں ابھی 2 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہوں, تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑی وجہ خوراک کی ہوگی, کیونکہ یہاں مٹن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے قبائلی علاقے جات میں, اور میرے خیال سے نسوار کا رجحان بھی زیادہ ہے. اسموکنگ جو سگریٹ کا پینا جو ہے وہ تو میرے خیال سے پورے صوبے میں تقریباً ایک ہی جیسا ہوگا, لیکن مٹن کا استعمال ڈیفینیٹلی ہماری جو یہ قبائلی علاقہ جات اس میں زیادہ ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ تمباکو یا نسوار کا جو استعمال یہاں بھی یہ زیادہ ہے, جو کہ ایک رسک فیکٹر ہے. اور اس پہ پہلے بھی کام ہو چکا ہے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں, جو انہوں نے اپنی ریسرچ ڈیٹا کو کلیکٹ بھی کیا اور ان کو پبلش بھی کیا ہے. تو وہ ابھی مجھے سارے فگر یاد نہیں ہے, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ تمباکو نوشی سب سے زیادہ کس علاقے میں. تو اس کا جواب آئی تھنک تو یہی ہے کہ خوراک, تمباکو, یہ نسوار کا استعمال, اور مے بی خیبر کے جو لوگ ہیں وہ میں بھی ایکسرسائز زیادہ نہیں کرتے.